اپنے طرف. ایسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی خواتین ایسے کپڑے پہنے جان بوجھ کے, کیا مرد میری طرف آئے, یا اور مرد ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ ایسے رنگ کے خواتین نزدیک آئے, تو یہ حرام ہے. تو مرد کے لیے بھی حرام ہے, عورت کے لیے بھی حرام ہے. ہوپ دان سر کوشچن. اگر اسلام کے متعلق آپ کے کسی غیر مسلم بھائی نے آپ سے سوال کیا ہو, اس کا جواب اگر آپ کے پاس نہ تھا اس ٹائم پہ, تو وہ سوال بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میں عمران شہباز سے ہوں اور میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب, ہر مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے, لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرا لیول لگانا چاہیے, جیسے کہ تبلیغ جماعت, اہل حدیث یا سنی جماعت. کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پامپلنٹ لگا تھا کالجز میں, میرے نان مسلم فرینڈس پوچھے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, وہ مانتے ہیں, لیکن کوئی جماعت دینا, آرگنائزیشن, صحیح ہے کہ یہ جائز ہے؟ دیکھو, جماعت مطلب آرگنائزیشن. ہم ایک کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے. جمعیت الاہل حدیث ایک ادارے کا نام ہے, تو ادارے کے حساب سے جائز ہے. لیکن اگر کہوں گا کہ یہ جمعیت الاہل حدیث والے ہی جنت میں جائیں گے, یا IRF والے, میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں, آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے, تو پرابلم ہے. تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے. جمعیت الاہل حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث, صحیح حدیث پہ عمل کرتی ہے, اچھی بات ہے. تبلیغ جماعت جو تبلیغ کرتے, میں بھی تبلیغ کرتا ہوں, تو نام دینا اعتراض نہیں. جمعیت اگر کوئی آرگنائزیشن کا نام دینا یہ اجازت ہے, لیکن دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں. یہ ادارے, مثال کے طور پہ کمپنی کے نام ہوتے, کئی کمپنی ہیں, تو کمپنی کا نام دیتے دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں, کام کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ تبلیغ جماعت, تبلیغ صحیح مطلب ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا, تو میں تکلیف کر رہا ہوں, اصل میں تو میں تبلیغ ہوں, میں مبلغ ہوں. تبلیغ جماعت کا نام ہونا چاہیے اصلاح جماعت, وہ غیر مسلم کی طرف تھوڑی جاتی ہے, وہ تو مسلم کی طرف جاتی ہے. تو تبلیغ, اگر جماعت میں تبلیغ جماعت رکھتا ہوں کیونکہ میں تکلیف کر رہا ہوں, تو جماعت کا نام رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں, میں تبلیغ کیوں, اچھا مسلمان ہوں, میں جنت میں جاؤں گا, تو پرابلم ہے. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ تبلیغ جماعتیں جنت میں جائیں گی, یا IRF والے, اسلامک ریسرچ والے, فاؤنڈیشن والے, وہ جائیں گے جو مسلم ہے. مسلم مانی اللہ کی بات ماننا, جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائیں گا. لیکن صرف لقب دینے سے کیا میں جماعت اسلامی ہوں, تو اگر آرگنائزیشن بنائے جماعت اسلامی, مجھے اعتراض نہیں. لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے, آپ بناتے ہیں, وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے اوپر چل رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اعتراض ہے. تو کوئی بھی آپ اگر آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. صرف اتنی تحقیق کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں. ہر انسان کہتا ہے میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ہر مسلم. تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے. تو آپ اگر ادارے سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقیق کرو کہ یہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے, چاہے وہ IRF ہو, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہو, چاہے جمعیت الاہل حدیث ہو, یا جماعت اسلامی ہو, تبلیغ جماعت ہو. آپ اتنی تحقیق کرو کہ یہ ادارہ جو بھی چیز اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے, کیا وہ قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہے, کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہے, اس ادارے سے جڑنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ادارہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس ادارے سے بچو. تو ادارہ بنانے کوئی حرام نہیں, لیکن اسلام میں فرقے مت بناؤ. تو جماعت کام کے سلسلے میں کوئی آپ آرگنائزیشن بناتے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن دین میں فرقے مت بناؤ. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آج کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. تو اس موضوع پر, اس عنوان پر اگر سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اور اگر کسی غیر مسلم نے آپ سے کوئی سوال کیا ہو
اسلام کے تعلق سے اور آپ اس کا جواب نہ دے پائے ہوں تو وہ سوال بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. آپ بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. جب 2001 یا 1999 میں مینا کے ڈیرے میں جب آگ لگی تھی بہت سے حاجی لوگوں کی موت ہو گئی تھی. اس وقت میرے ایک نان مسلم کلیگ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تمہارا خدا کیوں نہیں بچاتا تمہارے مسلمانوں کو, تو میں ان کو سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکی. بہن نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم نے, ان کی سہیلی نے ایک سوال کیا تھا کہ مینا میں 99 یا 2000 میں آگ لگی تھی, کئی مسلمان کی موت ہوئی, تو آپ کے خدا نے کیوں نہیں بچایا, آپ کے خدا نے کیوں نہیں بچایا, سوال تھا. اگر اللہ چاہتا تو بچا سکتا تھا, اللہ چاہتا تو بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے زندگی اور موت اسی لیے دی تاکہ وہ یہ جج کر سکے آپ میں سے کون اچھا ہے. ان انسان لوگ کا یہ جو دنیا میں ہم آتے ہیں زندگی, یہ ایک ٹیسٹ امتحان ہے ہمارے لیے آخرت کے لیے. ان لوگوں کا جو 50 یا 100 یا 200 لوگ جتنے لوگ مرے, ان کا امتحان کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے موت دے دی. ہر انسان ایک مہلت کے لیے آتا ہے, کچھ آتے 10 سال کے لیے, کچھ 20 سال کے لیے, کچھ 50, کچھ 40, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کا وقت ختم ہو گیا, ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی, وہ اللہ کی مرضی تھی. تو اسی طریقے سے ہر جو انسان اس مینا کے آگ میں مرا, ان کا وقت اس دنیا میں ختم ہو گیا, ان کا ایگزامینیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر ٹیچر بولی بھائی 1 گھنٹہ ہے اور گھنٹی بجاتی ہے, وقت ختم, آپ نے بولیں گے ٹیچر سے ارے کیوں وقت ختم ہو گیا, مجھے اور لکھنے کا ہے, وقت ختم ہو گیا. اسی لیے ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے کہ ایسا جیے, ہو سکتا ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے زندگی کا, اور تیار ہونا چاہیے ہو سکے کہ اب اور جیے. تو اس طریقے سے جینا چاہیے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کا آخری دن ہے تو بھی آپ ایک پودا اگا سکتے, کوئی اعتراض نہیں. تو ہمیں زندگی کے جو عمل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کو یہ پتہ نہیں موت کب آئیں گی, صرف اللہ کو پتہ. اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہم حج کے لیے جا رہے تو ہم نہیں مریں گے. حج میں بھی انسان مر سکتا ہے, کیوں نہیں مر سکتا ہے؟ اللہ چاہے سب کو بچا سکتا تھا. اللہ کے لیے آسان ہے, کن فیکون. ان کا وقت آ گیا, اللہ نے اٹھا لیا, چاہے آگ میں اٹھا لیے, چاہے وہ حج میں جاتے ٹائم پہ مر گئے, چاہے طواف میں مرے. تو اسی لیے ہر انسان کو یہ تیار ہونا چاہیے کہ آج اس کی موت آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر 16 ورس نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی اور موت انسان کو دیے تاکہ وہ جج کر سکے, ہمارا امتحان لے سکے کون ہم میں سے اچھا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. اسی لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر جو اللہ نے کہا ہے ان کے اوپر عمل کریں, جو آخرت میں ہم سفل ہو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ادھر ایک بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں جو کہ ہینڈی کیپڈ ہیں اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. فیملی پلاننگ سے دیش ترقی کرے گا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس ہندوستان دیش کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس سے پرابلم ہو رہا ہے, یہ مسلمان تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے کہ فیملی پلاننگ سے دیش کی آبادی کم ہوگی اور دیش ترقی کرے گا. یہ آپ کا سوال ہے. خاندان بھی ترقی کرے گا, دیش بھی. جی بھائی صاحب کا یہ نظریہ ہے, چھوٹا پریوار سکھی پریوار, خاندان بھی ترقی کرے گا دیش بھی ترقی. یہ آپ کا نظریہ, میرا نہیں, ہندو دوست کا نظریہ ہے. یہ بھائی صاحب کہہ رہے اس کے ہندو دوست کا نظریہ ہے کہ چھوٹا پریوار ترقی کرے گا, خاندان بھی ترقی کرے گا. اور اس کا جواب میں صبح میں دے چکا ہوں فیملی پلاننگ کے متعلق, اس لیے میں تفصیل سے جواب نہیں دوں گا. لیکن لوگ کہتے غیر مسلم ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. کچھ لوگ
کچھ لوگ یہ بھی ہم دو ہمارے دو تم 5 تمہارے 25. پڑھا آپ نے؟ مسلمان کو اکسانے کے لیے ہم دو ہمارے دو تم 5 تمہارے 25. تم 4 شادی کرتے اور 25 بچے پیدا کرتے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے، اس کا جواب میں صبح میں تفصیل سے دے چکا ہوں کہ فیملی پلاننگ کے اندر